वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम तफसील से बात करेंगे जो ओवरऑल सियासी सूरत हाल है। कहीं कुछ जिसको हम कहते हैं ना कि क्लैरिटी नज़र नहीं आ रही। इस वक्त मुल्क के किसी हिस्से में भी जिसको हम कहें कि एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हुकूमत मौजूद नहीं है, ना किसी सूबे में ना वफाक में। और इलेक्शंस जो हैं उनकी तारीख अभी तक नहीं आई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसका वाहिद काम है इलेक्शंस करवाना इस मुल्क में, और वो जनवरी के आखिरी हफ्ते का जिक्र करके अब कोई तफसील आगे फराहम नहीं कर रहे। और उन्होंने ये जो आखिरी हफ्ते की भी तारीख दी है, तो इसके बाद भी किसी को यकीन नहीं है कि इलेक्शंस होंगे और जनवरी के आखिरी हफ्ते में होंगे। कुछ जमातें तो खुद इसके ऊपर सवालात उठा रही हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ने गुज़िश्ता दिनों में एक मीडिया टॉक की और उन्होंने कहा कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में तो मुल्क के कुछ हिस्सों में इतनी सर्दी होती है कि इलेक्शंस उस वक्त वहाँ हो नहीं सकते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑब्वियसली अब पीडीएम हुकूमत का हिस्सा रही, फैसले करने में उनका भी एक किरदार रहा, मगर अब वो बार बार जिक्र कर रहे हैं कि इलेक्शंस वक्त पे होने चाहिए। और इस मौलाना फजल रहमान साहब की स्टेटमेंट पर भी उन्होंने बहुत तनकीद की है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हों या खुर्शीद शाह साहब जैसे सीनियर जो लीडरशिप है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो अब ना सिर्फ JUIFA बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ पर भी तनकीद करती हुई पाई जाती है। और ये तनकीद सिर्फ इलेक्शंस की तारीख के हवाले से नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये भी शिकायत है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा उनको। और ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड है बकौल उनके, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जिम्मेदारी है, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की उनको लगता है कि जो वफाक में और पंजाब की केयर टेकर या निगरान हुकूमतें हैं उनमें उनका एक रिप्रेजेंटेशन बकौल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पाई जाती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ दूसरी तरफ अब इतनी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि वो ज़्यादा तनकीद ना करें या जवाब ना दें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तनकीद का। उनकी इस वक्त ज़्यादातर जो तवज्जो है वो नवाज़ शरीफ की वापसी पर है। इस वक्त लाहौर में, पंजाब के बाकी शहरों में बहुत जिसको कहते हैं कि एफ़र्ट्स हो रहे हैं लोगों को मोटिवेट करने की, मोबिलाइज़ करने की एक पूरी एक्सरसाइज जारी है, क्योंकि 21 अक्टूबर को नवाज़ शरीफ साहब ने वापस आना है और मीनार पाकिस्तान में एक जलसा करना है। कुछ लोगों का ख्याल है कि जो पिछली 16 महीने की PDM की हुकूमत रही है और उस दौरान जो महंगाई हुई है, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का वोटर काफ़ी नाराज़ है। लाहौर में जो मरियम नवाज़ साहिबा की एक कॉर्नर मीटिंग थी या जलसा था, उस पे लोग कहते हैं कि उस तरह नज़र नहीं आए जिस तरह होने चाहिए इतने बड़े लीडर के लिए। और ये इस बात का सबूत है कि लाहौर में बहुत अब गुस्सा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को लेकर महंगाई की वजह से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तो कानूनी और जो चैलेंजेस हैं वो दिन ब दिन बढ़ते नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो हैं जेल में एक के बाद दूसरा केस है, ट्रायल भी कहते हैं वही होगा, उनको ना उनकी आवाज़ सुन पाएगा कोई, ना उनको कोई देख पाएगा। मगर इसके बावजूद सर्वे उठा के देख लें, लोगों से बात करके देख लें, तो लगता है कि मकबूलियत में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। और इसी हवाले से पिछले दिनों गुज़िश्ता रोज़ एक इंटरव्यू हुआ। उस्मान डार साहब रुपोश थे, सीनियर लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उनकी FIR भी उनके ख़िलाफ़ रजिस्टर हुई। जब वो गायब हुए तो जो निगरान हुकूमत है सिंध में, उसने एतराफ़ भी किया और ये भी कहा कि वो अरेस्ट हो गए। और फिर इस खामोशी, अरेस्ट, डिसअपेयरेंस, जो भी आप इसको कहना चाहें, पाकिस्तान में आजकल कहना मुश्किल है कि ये एग्जैक्टली हो क्या रहा है लोगों के साथ। वो एक इंटरव्यू में पाए गए और उस इंटरव्यू में उन्होंने वही किया जो कुछ अरसा पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में होता था। उन्होंने May 9 की मजम्मत की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अपने आप को अलग किया। मगर जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इस तरह के बयानात दिए थे शुरू में, वो तो घर वापस आ गए। मगर अभी हम उस्मान डार साहब के बारे में नहीं जानते कि वो वापस आए हैं कि नहीं। बट कहा यह जा रहा है कि इस तरह के इंटरव्यूज़ का और ये जो May 9 की मजम्मत का सिलसिला है, ये एक दफ़े फिर दोबारा शुरू होने वाला है। इन सारे मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद अतहर काज़मी साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, एंकर पर्सन हैं, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं फ़ाहद हुसैन साहब सीनियर तज्ज़ियाकार है। वेलकम टू द शो जेंटलमैन।
جی اطہر صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے. سر الیکشنز ہو رہے ہیں, نہیں ہو رہے, اگر نہیں ہو رہے تو پھر یہ عثمان ڈار صاحب سے اس طرح کا انٹرویو کروانے کی کیا ضرورت تھی بھائی؟ دیکھیں وہ کروایا تو نہیں نا, وہ تو ڈار صاحب خود ہی چلتے گھومتے پھرتے کامران شاہد صاحب کے گھر پہنچ گئے, اور اس میں موسم اچھا ہو رہا ہے, چہل قدمی کے لیے نکلے ہوں گے. انہوں نے خود بتایا کہ میں ادھر آ گیا, خود ہی چلتا پھرتا آ گیا. وہ مجھے اس میں جو تھوڑی سی میرے لیے جو باعث حیرانی تھی ایک چیز, وہ یہ تھی کہ اوبیسلی متعدد مقدمات میں وہ مطلوب ہیں, ان کے اوپر مقدمے ہیں, تو وہ انٹرویو دے کے بھی چلے گئے. کیا اس کے بعد پولیس نے ان کو پکڑا؟ اس لیے کہ ان کے اوپر تو بہت ساری ایف آئی آرز وغیرہ ہیں, تو وہ مجھے نہیں پتا کہ انٹرویو دینے کے بعد وہ کہاں گئے. اور دوسرا, اب یہ صحافیوں کے لیے بھی ایک چیز باعث پریشانی ہے. کل ہو سکتا ہے شیخ رشید صاحب آپ کے گھر پہنچ جائیں کہ میں انٹرویو دینے آیا ہوں, قوم سمجھ رہی ہے وہ لاپتہ ہیں, صداقت عباسی کسی اور کے گھر آ جائے. سر میں ابھی اتنی بڑی صحافی شاید نہیں, وہ تو مسئلہ تو یہ ہے نا, وہ اپنی مرضی سے, وہ کہتے ہیں کمفرٹ لیول ہے ہمارا, جس صحافی کے ساتھ ہم اس کو انٹرویو دینے آ جائیں گے. ایکسکیوز می, لیٹ می کلیریفائی رائٹ ہیئر, شیخ رشید صاحب کا میرے ساتھ ایسا کوئی نہیں, مطلب صحافت میں تو دیکھیں نا, وہ ان کو تو وہ کوئی بھی ہو, جو بھی صحافی ہو کہیں کہ جس کے پروگرام میں جا کے میں کھل کے بات کر سکتا ہوں. تو اینی وے مسئلہ یہ ہے کہ ٹو بی آنیسٹ جس قسم کا وہ انٹرویو تھا اس میں انہوں نے بہت سارے الزامات لگائے. کیا ان الزامات کا کوئی وزن ہوگا؟ اگر آج سے 4-5 مہینے پہلے وہ آ جاتے سامنے کہیں اپنی کھلے, جس وقت وہ چھپے ہوئے نہیں تھے, روپوش نہیں تھے, تب وہ کوئی اس طرح کی بات کرتے تو شاید اس میں تھوڑا زیادہ وزن ہوتا. اب یہ بڑا کویسچن ہے کہ وہ لاپتہ ہیں. پھر وہ جو سندھ کے وزیر داخلہ ہیں, ان کا بیان ریکارڈ پہ موجود ہے کہ ہم نے ان کو گرفتار کیا ہے. سندھ ہائی کورٹ کے اندر ان کی بازیابی کے لیے پٹیشن ہے, اور پھر وہ ٹی وی پہ آ جاتے ہیں, اور ٹی وی پہ اس طرح آتے ہیں کہ کسی صحافی کے گھر چلے جاتے ہیں. تو آئی ڈونٹ نو اس سے. اور اس دن صحافی صاحب بھی جو ہیں وہ کیمرے تیار کر کے بیٹھے تھے, ان کو بھی جیسے کپڑا شپڑا مارا ہوا تھا انہوں نے کیمروں پہ. پر اب دیکھیں مجھے نہیں, دیکھیں مجھے وہ انٹرویو, مطلب کہ میں نے جیسے کہا نا کہ میں بڑی صحافی نہیں ہوں, تو مطلب کہ میرے گھر میں تو اگر آپ آ جائیں تو میرے پاس تو اپنا فون کی لینس بھی صاف نہ ہو, وہی نا, تو وہ ادھر سارا نظام بھی تھا اور سب کچھ تھا, وہ انٹرویو بھی ہو گیا. اب مجھے نہیں پتا کہ اس کے بعد کیا ہوگا, لیکن ان میں انہوں نے بڑے کویسچنز کیے, اور کویسچنز کر کے بہت ساری انفارمیشن نکالی. اب اس کے نتیجے میں ڈار صاحب کی, اپنے عثمان ڈار صاحب کی سیاست کا کیا بنے گا مجھے نہیں پتا. لیکن ایک دفعہ ہم نے جو سارا انٹرویو دیکھا ہے, اس سے پاکستان کی صحافت زندہ ہو گئی ہے. تو وہ جو کہتے ہیں زندہ ہیں وکلا, آج پہلی دفعہ مجھے بھی محسوس ہو رہا ہے زندہ ہے صحافت. فہد حسین صاحب, سر آپ نے سنی اطہر صاحب کی گفتگو, اب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں سر عثمان ڈار صاحب کے اس انٹرویو کو, اور جو ان کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک مسٹیریس ایبسنس تھی اس انٹرویو سے پہلے بھی اور بعد میں بھی؟ شکریہ عارفہ. دیکھیے اس میں کوئی مسٹری تو ہے نہیں, اور جو اطہر کاظمی صاحب بات کر رہے ہیں, میں ظاہر بات ہے اس میں اتنے مزدار طریقے سے تو میں اس نقطے کو آپ تک نہیں پہنچا پاؤں گا. لیکن بات یہ ہے ان آل سیریسنس کہ یہ کو پہلی بار تو ہوا نہیں کہ یہ اس طریقے سے ہو رہا ہے. یہ ایک سرٹن طریقہ بنا ہوا ہے جس میں کبھی پریس کانفرنس ہوتی ہے, کبھی انٹرویو ہوتا ہے, کبھی کچھ اور ہوگا. سو اب یہ گیون سی بات ہے, اس میں کوئی حیرت کی بات تو ہے نہیں. سوال بڑا یہ بنتا ہے کہ یہ تمام کچھ جو کچھ ہی ہو رہا ہے, اس کا الٹیمیٹ آبجیکٹو کیا ہے. اور اگر آبجیکٹو یہ ہے کہ یہ انشور کرنا ہے کہ ایک جماعت جو ہے وہ واپس اقتدار میں نہ آ سکے, تو اس آبجیکٹو کو حاصل کرنے کے لیے جو طریقہ ہے وہ آئی تھنک اصل بات ہے کہ وہ اس آبجیکٹو تک آپ پہنچیں گے کیسے. اس وقت تک ہمیں نظر آ رہا ہے کہ مختلف نقطے ہیں, وہ نقطے کسی نہ کسی شکل میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں, لیکن ان نقطے سے نقطہ جوڑنا جو ہے وہ مشکل ہو رہا ہے. اور اس کا جو اگر ہم اس کو جوڑ بھی لیں عارفہ, تو وہ سب جڑ کر ایک ہی جگہ جا کر ٹھہرتا ہے, وہ یہ ہے کہ کیا الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے, اور اگر ہوں گے تو کیسے ہوں گے, اور نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا. یہ وہ سوالات ہیں جس کے جواب جینوئنلی میرے خیال میں, مطلب میرے پاس تو نہیں ہیں, ہو سکتا ہے آپ دونوں میں سے کسی کے پاس ہوں, لیکن میں شاید یہاں تک یہ اگر آپ مجھے اجازت تو میں کہہ دوں گا کہ جو فیصلہ ساز ہیں ان کے پاس بھی شاید اس کے جواب نہیں ہے. دس از اے ورک ان پروگریس. تو اب یہ معاملات کہاں جا کے ٹھہریں گے, یہ تو میں اور آپ اس پہ اسپیکولیشن تو کر سکتے ہیں, لیکن باقی جہاں تک آپ کی سوچ وہاں تک آپ کی سوچ, جہاں تک میری سوچ وہاں تک میری سوچ.
फैसला साज पता नहीं नुक्ते अब फहद साहब कह रहे हैं कि कोई जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं या हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं या जो जोड़ना फैसला साज है वो भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं मगर किसी से भी जोड़ नहीं रहे. नहीं मेरी आज If I mean, all apologies to Fahad साहब. जी, जी. I've tried to sort of summarize what he said. जी जी नहीं उन्होंने बिल्कुल वजह फरमाया. वैसे जो फैसला साज हैं जो मौजूदा सिनेरियो, आज मेरी फैसला साज से बात हुई. राजा बड़े बड़े लोग की मैं राजा रियाज साहब का जिक्र कर रहा हूँ इसलिए कि राजा रियाज साहब ये सेटअप को लगा के गए और उन्होंने कहा था कि मेरा फैसला था कि काकड़ साहब को लगाना और मैंने नाम दिया था. और मैंने राजा रियाज साहब से ये क्वेश्चन किया जो क्वेश्चन आपने उठाया. मैंने कहा कि राजा साहब के कोई भी शख्स जो है वो इस वक्त 100% जिसे कहते हैं ना वो उससे एतमाद के साथ हमें ये नहीं बता रहा कि इंतखाबात इस तारीख को हो जाएंगे. मैं तो यहीं फंस गई, सॉरी सर आपकी बात, मैं तो इधर ही फंस गई कि राजा रियाज साहब कह रहे हैं कि फैसले वो करके गए. नहीं तो मैं तो मतलब कि नहीं उन्होंने खुद कहा है ना, वो अपोजिशन लीडर थे. सर सहाफी हैं, जरा स्केप्टिसिज्म दिखाया करें, जो सियासतदान कहते हैं हर बात पे यकीन न किया करें. देखिए मैं आइन और कानून की बात करता हूँ. जिस पार्लियामेंट में राजा रियाज अपोजिशन लीडर थे उस पार्लियामेंट की तारीफें आपने मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में नहीं सुनी. तो मैं तो कतन कोई ऐसी बात नहीं कर सकता जिस पे जो है राजा रियाज साहब की या उनकी पार्लियामेंट के ऊपर किसी किस्म का हरफ है. अच्छा अब मैंने उनसे ये एग्जैक्टली ये क्वेश्चन किया. मैंने राजा साहब से पूछा कि सर आप क्या वजह है कि सारे लोग कह रहे हैं कि इंतखाबात नहीं होंगे. उन्होंने अगेन आज ये फरमाया कि मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि फरवरी के वस्त तक इंतखाबात हो जाएंगे. अब मुझे नहीं पता कि वो उनको कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन है, लेकिन वो तो अभी भी इसके ऊपर बजे दें. लेकिन जो फवाद साहब ने फरमाया ना ये बात बिल्कुल दुरुस्त है. इस वक्त सिचुएशन किसी के लिए भी क्लियर नहीं है. जब सिचुएशन क्लियर होती है आइदर वर्स के लिए और बेटर के लिए, वो बेहतर सिचुएशन होती है. आपको पता होता है कि आपने करना क्या है. यहाँ पे ना सियासी जमातों को पता है ना ही उनके मुखालफिन को, अगर कोई सियासी जमात है उसको पता है. और उस सिचुएशन में फिर डे टू डे बेसिस के ऊपर चीज़ों को असेस किया जाता है और उसमें नई डेवलपमेंट्स होती हैं, फिर मुख्तलिफ चीज़ें सामने आती हैं. तो आने वाले दिनों में हमें मज़ीद चीज़ें सामने आती हुई नज़र आएंगी और फिर सिचुएशन क्लियर होगी. अब अगर मियाँ साहब 21 अक्टूबर को वापस आ जाते हैं फिर मुझे लगता है कि इंतखाबात की तरफ हम बढ़ेंगे और मियाँ साहब की वापसी एक बड़ा सिग्नल होगा कि इंतखाबात जनवरी में ना भी हो तो फरवरी में हो जाए. चलिए विल कम बैक टू PMLN पे अभी बात करते हैं. फहद साहब ये जो राजा रियाज साहब के कॉन्फिडेंस का जिक्र किया है अतहर साहब ने, आपको जो आपने भी सर जिक्र किया कि जो फैसला साज हैं शायद उनको भी नहीं मालूम. सर क्या सचमुच ये इतना आसान होगा? वेरी इन ऑल सीरियसनेस ऑब्वियसली बहुत से लोगों के खदशात भी हैं, ख्यालात भी हैं कि इलेक्शंस की में ताख़ीर हो जाएगी, पर सर क्या ये सचमुच इतना आसान है कि इनडेफिनेटली हम इलेक्शंस को डिले कर लें? देखिए मतलब कि कोई सिस्टम तो एक होता है ना. पाकिस्तान में बहुत साल इलेक्शंस नहीं हुए बट एक ऑल्टरनेटिव सिस्टम वाज इन प्लेस. देखिए आरफा, मेरे ख्याल में इलेक्शंस को डिले करना बहुत मुश्किल है. मैं नहीं समझता, ये कहना तो बड़ा आसान है और हर तरफ हम ये बात सुनते आ रहे हैं. आप भी अपनी निजी महफिलों में बैठते होंगे तो लोगों का ख्याल है देखें जी इलेक्शन तो होने ही नहीं है. ये कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल है, क्योंकि इस वक्त आपके पास जो ऑप्शंस हैं उनमें इलेक्शंस को डिले करने वाला ऑप्शन जो है उसका वो इसलिए इतना मुश्किल है क्योंकि उसके लिए आपको एक जस्टिफिकेशन चाहिए होगी, एक आईनी जस्टिफिकेशन चाहिए होगी. वो जस्टिफिकेशन इस टाइम आपके सामने नहीं है. अच्छा, जब आप ये बात करते हैं आरफा तो लोग कहते हैं देखें जी वो तो आप पंजाब और KP में जो इलेक्शन होने थे वो भी तो डिले हो गए. बिल्कुल हुए, लेकिन वो इसलिए भी हो गए क्योंकि उस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट था उसने उसके ऊपर कोई बाकायदा तौर पर एक्शन नहीं लिया. जो भी उनका हुक्म था वो वायलेट हुआ, पहली बात. दूसरा ये कि फिर आपको जो 90 दिन के जो इलेक्शन थे जो असेंबली की डिसोल्यूशन के बाद होने थे उनमें जो डिले हुआ है उसको एक कवर दिया गया. जो लास्ट गवर्नमेंट ने जाने से पहले जो कहा कि जी नए सेंसस के तहत डीलिमिटेशन होनी चाहिए, उससे इलेक्शन कमीशन को एक कवर मिल गया जिसके मुताबिक उन्होंने आगे कर दिया. अब वो कवर हो गए खत्म. चुनाचे अगर आपको इलेक्शन फरवरी से आगे लेके जाने हैं तो या तो सुप्रीम कोर्ट उनको अलाउ करे. फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे वो होता नजर नहीं आ रहा. इलेक्शन कमीशन खुद भी कह चुका है कि जब नहीं आपकी बात यहाँ काट रही हूँ बट जस्ट सो यू कैन आल्सो एड्रेस दिस पॉइंट. सर सिक्योरिटी सिचुएशन खराब हो रही है, कई लोगों का खदशा है कि शायद इसको ये भी एक वजह बन सकती है. आप इत्तेफाक करेंगे? देखिए जो मर्जी वजह बने उसको सुप्रीम कोर्ट को जस्टिफाई करना पड़ेगा
کیونکہ یہ کلیئر ہے کہ اب الیکشن 90 دن سے آگے جائیں گے تو اس میں آئین میں تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہاں وہ کوئی کیس پریزنٹ کیا جائے کہ جی دیکھیں سیکورٹی صورتحال بڑی خراب ہو گئی ہے, اس لیے ہمیں جو ہے وہ الیکشن ڈیلے کرنے چاہیے. الٹیمیٹ فائنل کال آپ کو سپریم کورٹ نے دینی ہے, اور جو نئے چیف جسٹس ہمارے جو اس وقت ہیں موجود, ان کے ہوتے ہوئے میرے خیال میں جو اکثریت ہے اس کی یہ رائے ہے کہ وہ اس طریقے سے یہ اوبلائج نہیں کریں گے. اگر وہ اوبلائج نہیں کرتے تو پھر آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں, پھر صرف ایک آپشن ہے کہ آپ الیکشن کو ڈیلے کریں, اور وہ آپشن جو ہے وہ میرے خیال میں اس سے بھی زیادہ مشکل ہے. اس لیے مجھے نظر تو یہ آ رہا ہے کہ الیکشن ہوں گے, لیکن مجھے جو چیز نظر نہیں آ رہی ہے, مشکل سے آ رہی ہے, وہ یہ ہے کہ الیکشنز اگر ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد جو ایک انٹینڈڈ آؤٹ کم ہے وہ کیسے آئے گا. یہ ہے وہ بڑا سوال جس پہ میرے خیال میں ہم سب آ کے پھنس جاتے ہیں. یعنی کہ عثمان ڈار صاحب کے انٹرویو اور ایسے اور انٹرویوز کے باوجود انٹینڈڈ رزلٹ شاید لینا مشکل ہو. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, اس لیے کیونکہ جو اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے, جو ایک آپ کو ایک پاپولیرٹی ویو نظر آ رہی ہے, وہ کسی سے ڈھکی چھپی تو نہیں ہے. تو اس کو کیسے پھر کیسے ہوگا. تو یہ ایک ڈیلیما ہے, یہ ایک ڈیلیما ہے. ہو سکتا ہے اس کا کوئی ایسا سولوشن ہو جو مجھے اور آپ کو اور ہم تینوں کو نظر نہ آ رہا ہو, این ممکن ایسا ہو, لیکن میں یہاں پہ آگے پھنس رہا ہوں اس ٹائم. بالکل ٹھیک. اطہر صاحب obviously جیسے فہد صاحب نے جو بات کی بہت کلیئرلی انہوں نے لے آؤٹ کر دیا, یہی سب کے خدشات ہیں. پر سر پاکستان پیپلز پارٹی اس پہ آپ کو آواز اٹھاتی ہوئی نظر آ رہی ہے, ان کو کوئی زیادہ خدشہ ہے؟ اور وہ اب وہ اس سٹیج پہ پہنچ گئے ہیں کہ جہاں وہ ایکچولی ڈائریکٹلی پی ایم ایل این کو, جس کو کہتے ہیں نا تڑیاں لگا رہے ہیں, if I may use the phrase, جو خورشید صاحب نے ایک آدھ انٹرویوز میں نواز شریف صاحب کو مخاطب کر کے کہا, یا جس طرح کی گفتگو, ایکچولی وہ اب پی ایم ایل این کو پرووک کر رہے ہیں, مجھے تو یہ لگتا ہے. اچھا, اس میں ایشو یہ ہے کہ دیکھیں, ایک تو جو انتخابات میں ڈیلے ہو رہا ہے اس میں اب پیپلز پارٹی ایک دم سے آئسولیشن میں کوئی نیا بیانیہ نہیں بنا سکتی ہے. پہلی تو چیز یہ ہے کہ 90 روز کے ہم بار بار ذکر سنتے ہیں. آئین میں جب اسمبلی کی مدت پوری ہوتی ہے تو 60 روز میں انتخابات ہوتے ہیں. پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے مل کے فیصلہ کیا کہ ہمیں وقت زیادہ چاہیے, ہم 2 دن پہلے اسمبلیاں توڑیں گے اور 90 روز میں ہو جائے. تو یہ تو ایک تو پیپلز پارٹی نے خود یہ فیصلہ کیا کہ 1 مہینہ انتخابات میں ڈیلے ہو ہی ہو. پھر وہ آپ گئے مشترکہ مفادات کونسل کی میٹنگ میں, وہاں پہ جا کے آپ نے دستخط کیے, مراد علی شاہ صاحب نے, پہلے رضا روبانی صاحب اور دیگر معزز جو ان کی قیادت ہے وہ سینٹ تک میں کھڑے ہو کے کہتے رہے ان نگراں وزرائے اعلیٰ تو یہ کر ہی نہیں سکتے, وہ تو اس پہ دستخط ہی نہیں کر سکتے. ادھر انہوں نے کوئی اعتراض نہیں اٹھایا, ان کو ایگزیکٹلی پتا تھا کہ اس سے اگین ڈیلے ہوگا. تو اب اچانک پیپلز پارٹی کو ایسا کیا ہوا, یہ بڑا کویسچن ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ پنجاب کے اندر دیکھیں جو نگراں سیٹ اپ ہے, وہ ایک طرح سے پیپلز پارٹی کا یہ الزام ہے کہ سہولت کاری کر رہا ہے نون لیگ کے لیے. وفاق کے اندر کابینہ کے اندر کچھ ایسی معزز شخصیات ہیں جن کے حوالے سے ان کو تحفظات ہیں کہ یہ نون لیگ کے بڑے قریب ہیں. اب پیپلز پارٹی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو اس وقت ایس ایچ او بھی نہیں لگا سکتے سندھ میں, ان کے لیے تو مسائل کھڑے ہوئے ہیں, وہاں پہ ان کے لوگوں کو ادھر ادھر کیا جا رہا ہے. کراچی بلڈنگ جو اتھارٹی ہے اس میں لوگوں کے حوالے سے فائلیں کھل رہی ہیں, ادھر فائل کھل رہی ہے, تو ان کو وہ زیادہ تحفظات ہیں. جب وہاں پہ وہ پریشر فیل کرتے ہیں تو وہ اپنا یہ بیانیہ ان کے سامنے لے کے آتے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو نگراں سیٹ اپ کے اندر ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ہم زیادہ لوز کر رہے ہیں, اور ان لائک پی ایم ایل این اگر انتخابات ہوتے ہیں تو پیپلز پارٹی سندھ کی حد تک حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہوگی. تو اس وجہ سے ان کی خواہش ہے کہ انتخابات جلد سے جلد ہوں. فہد صاحب, اگر پاکستان پیپلز پارٹی ہیز اے لاٹ ٹو لوز, اگر کہ اگر الیکشن میں تاخیر ہوئی تو ان کا نقصان ہوگا, مگر اگر الیکشن جلد از جلد ہوئے تو پی ایم ایل این کا نقصان ہوگا. سر 100% ہوگا, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے, جو گراؤنڈ سے ہمیں رپورٹس آ رہی ہیں, آپ سب کو بھی آ رہی ہوں گی, پنجاب میں اس وقت پی ایم ایل این کو پرابلم ہو رہا ہے ووٹر سے کنیکٹ کرنے میں. اس کی جو اگزامپلز ہیں وہ ہمیں روزانہ کی بنیاد پر نظر آ رہی ہیں. اب وہ کیوں پرابلم ہو رہا ہے, اس کی کیا وجہ ہے, یہ ایک لمبی بحث ہے, لیکن ہو رہا ہے. کیا میاں نواز شریف کے آنے سے وہ جو پرابلم ان کو ہو رہا ہے اس پارٹی کو ووٹر سے کنیکٹ کرنے میں, کیا وہ پرابلم حل ہو جائے گا؟ ہو سکتا ہے اس میں اس کی شدت میں کچھ کمی آ جائے,
لیکن کیا اس وقت پی ایم ایل این کمفرٹیبل ہے کہ الیکشن ہوں گے اور وہ بآسانی جو ہے وہ لارجسٹ سنگل پارٹی بن کر ابھریں گے؟ اس کا جواب ہے نہیں ہے. اسی لیے فہد صاحب سوری آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں، بٹ جسٹ یہ جو آپ نے بات کی غالباً آپ نے شاید نصرت جاوید صاحب کا وہ کلپ دیکھا ہوگا سر، جس میں وہ ایک انالوجی بہت سخت سی استعمال کرتے ہیں پی ایم، اینڈ آئی تھنک کہ مطلب کہ تنقید وہ پی ایم ایل این پہ ہے، نواز شریف صاحب پہ نہیں ہے، پارٹی کے اوپر تنقید ہے. دیکھیے یعنی کہ یہ پہلی بار تو نہیں کہا جا رہا کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ ان کی واپسی پی ایم ایل این کے لیے ٹرمپ کارڈ ہے، اور یہ بات ٹھیک ہے کیونکہ ووٹ تو انہی کا ہے، اور اگر جو بھی پی ایم ایل این کی پاپولیرٹی ہے وہ میاں نواز شریف کی وجہ سے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت موجودہ صورتحال میں کیا ان کی وہ پاپولیرٹی جو ہے وہ پی ایم ایل این کو اس طرح کے پولیٹیکل ڈیویڈنڈز دے سکتی ہے جس کی ان کو ضرورت ہے؟ اور اس کا جواب نون لیگ تو کہے گی ہاں ہے، لیکن میرے خیال میں یہ جواب دینا اتنا آسان نہیں ہے. اور جو اس وقت موڈ نظر آ رہا ہے، جو سینس نظر آ رہی ہے، جو کچھ حد تک بہت حد تک پولز میں ریفلیکٹ کر رہی ہے، اس سے یہ لگتا ہے کہ شاید ان کی واپسی سے بھی وہ ڈیزائرڈ آؤٹ کم نہ ملے پی ایم ایل این کو جو ان کو چاہیے الیکشن میں ایک بڑی کامیابی حاصل کرنے کے لیے. اور یہی عرفہ ڈیلیما ہے اس جماعت کے لیے کہ اگر جلدی الیکشن ہوتے ہیں تو وہ کس طریقے سے اس کے ذریعے اپنے ہدف حاصل کر سکتے ہیں. اگر الیکشن ڈیلے ہوتا ہے کسی بھی وجہ سے، اس پہ ہم بات کر چکے ہیں، تو کیا پی ایم ایل این کو فائدہ ہوتا ہے؟ میرے خیال میں اس کا جواب ہے ہاں ہوگا، کیونکہ ٹائم کے ساتھ ساتھ لوگوں کی میموریز کم ہوتی ہیں. لیکن کیا وہ الیکشن اتنی آسانی سے ڈیلے ہو سکتا ہے؟ یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں. اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی تو کلیئر ہے. جو اطہر صاحب نے بات کی میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ، اور آپ نے بھی بات کی کہ پیپلز پارٹی کو تو اپنا بیس مل جائے گا سندھ کا. مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ نون لیگ کا بیس جو ہے وہ اس ٹائم داؤ پہ لگ گیا ہے. یہ پرابلم ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک. اب اور اسی کے اندر نواز شریف صاحب کی جو واپسی کے حوالے سے بھی قیاس رائے ہو رہی ہے. ناظرین اس پر اپنے دو مہمانوں سے بات کریں گے، بٹ آفٹر اے شارٹ بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں اطہر کاظمی صاحب سے اور فہد حسین صاحب سے. اطہر صاحب ابھی بہت ایک اہم جملہ ایٹ لیسٹ جو مجھے لگا فہد صاحب نے بولا، ان کا کہ نواز شریف صاحب ٹرمپ کارڈ ہے. پر سر پھر اگر میرا یہاں سوال ہے کہ اگر الیکشنز میں کوئی تاخیر ہونی ہے یا جس کا خدشہ ہے، اگر ہم لوگ ڈسکس کریں، پی ایم ایل این بھی ڈسکس کری ہوگی، ٹرمپ کارڈ ضائع کرنے کے لیے واپس نہیں لایا جاتا؟ وہی جس طرح میں نے شروع میں بھی عرض کی تھی کہ اگر میاں صاحب واپس آتے ہیں تو اس کا ایک کلیئر انڈیکیشن ہوگی کہ انتخابات ہونے ہیں وقت پہ، یا تھوڑا سا اوپر نیچے کر کے. اب وہ ان کے آنے سے کتنا فرق پڑے گا؟ دیکھیں اس وقت وہ سیریس کانٹینڈر ہیں اگلی حکومت کے، اس لیے کہ جو چیزیں مینیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کے حوالے سے فہد صاحب نے ذکر بھی کیا، اس کے ڈائریکٹ جو بینیفیشری ہوں گے وہ ہوں گے اور ان کی جماعت ہوگی. اور وہ اپنی طرف سے اس بالکل ذہن سازی کر چکے ہیں کہ ہم نے اگلی حکومت بنانی ہے. اب ان کے آنے سے عوام کی ٹائیڈ کیا ایک دم سے چینج ہو جائے گی، ان کے لیے کوئی بہت زیادہ آسانیاں ہوں گی، یہ تو وقت بتائے گا. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے ان کے یہاں ہونے سے ان کی جماعت کو بہت فائدہ ہوگا. دیکھ لیں جس طریقے سے چیزوں کو ہینڈل کیا نا نون لیگ نے. آپ کہتے ہیں نا کہ مہنگائی ہو گئی، بہت ساری چیزیں ہو گئی، پر آپ اگر یہ اندازہ لگائیں کہ یہ اب 16 ماہ سے تو ان کی اپنی حکومت تھی، اس کے بعد نگراں آ گئے. یہ ان کو کس نے روکا تھا کہ یہ لاہور میں کارنر میٹنگز نہ کریں؟ حمزہ وہاں پہ متحرک ہوتے، وہاں پہ مریم متحرک ہوتی، لوگوں سے ملتے، رابطہ مہم رکھتے. آپ نے بالکل ہی قطع تعلق کر لیا. آپ ختم کرتے ہیں حکومت اور آپ لندن چلے جاتے ہیں. یہ وہ چیزیں جس کے حوالے سے اب ریزنٹمنٹ آ رہی ہے. اور ریزنٹمنٹ کیوں انکریز ہو رہی ہے کہ عام شخص تو اپنے بچے کی اسکول کی فیس نہیں دے سکتا، وہ بجلی کے بل نہیں پے کر پا رہا. اور شہباز شریف صاحب کی گاڑی کو روک کے غالباً گزشتہ رات کو احتجاج وغیرہ بھی ہوا ہے. لیکن یہ وہ صورتحال ہے جس کا سامنا ساری سیاسی جماعتوں کو ہوگا. جو یہ انفلیشن بڑھے گی، مہنگائی اور زیادہ ہوگی، تو کوئی بھی جو سیاستدان ہے وہ اپنے حلقے میں جائے گا تو اس کو ٹف کوسچنز کا سامنا کرنا پڑے گا. اگر کوئی اس وقت یہ کہے کہ جناب وہ کوئی اور ذمہ دار ہے اور وہ اس بیانیے کو بنا کے اقتدار میں آ بھی جائے، جیسے
तहरीक इंसाफ आ जाती है इक़्तिदार में, तो यकीन कीजिए 6 महीने के बाद लोग उनसे इसी तरह के क्वेश्चंस 3 कर रहे होंगे। महीने के अंदर कहानी ठंडी हो तो जाएगी। ये सिचुएशन जब तक इकोनॉमिकली बेहतर नहीं होगी तो हर सियासी जमात को खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अब फाद साहब, इसी हवाले से सर, ये जो बात है ना ट्रम्प कार्ड की, सर मैंने नोट किया कि पिछले चंद दिनों से रोज किसी ना किसी मीडिया आउटलेट पे ये खबर चल पड़ती है कि वो जी उनकी वापसी की तारीख में कोई ताखीर हो रही है, तारीख चेंज हो रही है। आज भी एक कहानी चल रही है सर एक मीडिया आउटलेट पे जी कि जो मुफाहमती ग्रुप है PMLN में, वो चाहता है कि अभी नवाज शरीफ साहब वापस ना आए। वो उनके जो बयानिए का अगले दिन जिक्र हुआ, फिर उस पर बैक ट्रैक किया, फिर उसको कवर अप करने की कोशिश की। क्या सचमुच सर ऐसा कोई खदशा है कि यू नो द फैसला साज जो हैं, जो पावरफुल सेक्शंस ऑफ स्टेट हैं, वो नहीं चाहते कि नवाज शरीफ साहब वापस आए, और उनकी पार्टी में भी कुछ ऐसे लोग हैं? देखिए ये जो आजकल जो कुछ हो रहा है अरफा, कहते हैं कि इन मेनी वेज इट इज अनप्रेसिडेंटेड। उसमें जो एक तरीका है वो ये है कि पहले हमेशा ये बात की जाती थी कि जी कुछ स्क्रिप्ट है, एक फेबल्ड फेम्ड स्क्रिप्ट है, और उस स्क्रिप्ट के तहत मामला जो हैं वो आगे चल रहे हैं। लेकिन मेरा ये तासुर है कि इस वक्त अगर कोई स्क्रिप्ट है तो वो फॉलो नहीं हो रही। स्क्रिप्ट जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर लिखी जा रही है, फिर अगले दिन हालात कुछ और होते हैं और वो स्क्रिप्ट चेंज हो जाती है। तो वाकई में जेन्युइनली अगर आज कोई ये सवाल पूछे कि पाकिस्तान में जो हालात हैं और वो जिस तरफ जा रहे हैं उनको कोई कंट्रोल कर रहा है, तो मेरा जवाब होगा कि ऐसा नहीं है। डे टू डे चीज़ें चेंज हो रही हैं, और यही वो अंडरस्टैंडिंग है, यही वो रियलाइजेशन है जिसकी बुनियाद पे ये दो बड़े सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं। पहला कि जी इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे, मेरे ख्याल में जेन्युइनली किसी को नहीं मालूम कि होंगे कि नहीं होंगे। वो डे टू डे असेसमेंट्स हो रही हैं कि क्या करें। दूसरा कि क्या मियां नवाज शरीफ वाकई में 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं, और मेरा ये ख्याल है कि ये भी डे टू डे असेसमेंट्स हो रही हैं कि होना चाहिए ये या नहीं होना चाहिए। अनाउंस हो गया है और एन मुमकिन है वो आएंगे, लेकिन ये सवाल उठता रहेगा। उनकी पार्टी में असेसमेंट हो रही है या कहीं और हो रही है कि उनको वापस आना चाहिए कि नहीं, या नवाज शरीफ साहब खुद नहीं वापस आना चाहते? देखिए ये सारी जो तीनों चीजें आपने की हैं, ये तीनों आपस में आइसोलेटेड नहीं है, ये जुड़ी हुई हैं। जो पार्टी के अंदर असेसमेंट हो रही है उसका डायरेक्ट ताल्लुक है वो दूसरी चीज से कि जनाब कहीं और क्या कहा जा रहा है, और उसका डायरेक्ट ताल्लुक उस बात से है कि मुल्क में हालात क्या है और आगे जाके किस तरीके से उन हालात को किस रुख लेके चलना है। ये सब कड़ियां हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। लेकिन ये कहना कि जी इस वक्त ये बिल्कुल क्लैरिटी आ गई है कि 8 से 3 महीने बाद ये होगा और उसका ये आउटकम होगा, ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल में ये एक फ्लूइड सिचुएशन है। हर शख्स उसको अपने तरीके से रीड कर रहा है, रीड करने की कोशिश कर रहा है, और अपना ज़हन ओपन रखा हुआ है कि अगर ये हो गया तो फिर हमें अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी। ये है वो गैर यकीनी की सूरत हाल जिसकी हम बात करते हैं। इस अनसर्टेनिटी को ये एलिमेंट्स डिफाइन कर रहे हैं इस वक्त। बिल्कुल सही। और काज़मी साहब, वेरी क्विकली सर, कि ये जो सूरत हाल है जो फाहद साहब जिसका जिक्र कर रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमारे सामने है, तो मुझे तो उससे ये लगता है कि जो मुल्क में दो सबसे मकबूल लीडर्स हैं इस वक्त, ऐसा लग रहा है कि जैसे जो अगला सेटअप है वो एक ऐसा है जिसमें ये दोनों ना मौजूद हो। कभी कभी ये खदशा भी होता है। आई नो यू बीन सेइंग समथिंग कम्प्लीटली डिफरेंट, बट यू नो जो अगर आप फाहद साहब की या जो कि इमरान खान साहब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, वो जेल में रहे, और जो दूसरे हैं वो मुल्क से बाहर रहे। देखिए मैं इससे थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। मुझे नहीं लगता कि मियाँ साहब की ज़ात के हवाले से कुछ ज़्यादा रुकावटें, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ का बयानिया है, जिस नहज पे वो चीज़ों को ले गए, उनका काउंटर बैलेंस करने के लिए कोई ना कोई बड़ा लीडर चाहिए। बाकी जो लीडरान हैं यहाँ पे, ये 16 माह के दौरान ये तो मुल्क में हिजानी कैफियत नहीं ख़त्म कर सके। तो आपको पंजाब के अंदर एक ऐसा हैवी वेट चाहिए जो अभी क्या पता उतना पॉपुलर ना हो, चीज़ें चेंज होती रहती हैं। तो मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब का ग्राउंड पे होना, कोई भी अगर ऐसी कोई सियासी जमात है जो खान साहब को काउंटर करना चाहती है, उनके लिए वो एक फ़ायदा मंद चीज़ साबित होगी, उससे नुकसान नहीं होगा। हाँ, ये एक अलग बहस है कि इस वक्त मियाँ साहब की अपनी पॉपुलैरिटी कितनी है जो सर्वेज वगैरह में आ रही है, पर मुझे ये लगता है कि मियाँ साहब की इंश्योरेंस पॉलिसी इस वक्त इमरान खान का बयानिया है। सेम क्वेश्चन टू यू फाद साहब, वेरी क्विकली, फिर ब्रेक पे जाना है, उसके बाद वील कंटिन्यू द डिस्कशन।
بالکل ٹھیک بات ہے کہ میاں صاحب کی کا جو عمران خان کا جو بیانیہ ہے وہ میاں صاحب کی انشورنس پالیسی ہے، لیکن اسی کو اگر میں تھوڑا سا فلپ کر دوں تو پی ایم ایل این کا جو رویہ ہے وہ اس ٹائم پی ٹی آئی کا بیانیہ ہے. یہ دونوں جڑے ہوئے ہیں. اور جو ہمارے یہاں جو کرائسس آف لیڈرشپ ہو رہا ہے وہ اسی لیے ہو رہا ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ الیکٹریٹ کو ٹھیک ریڈ نہیں کر پا رہی اور وہ اسٹیبلشمنٹ کو ٹھیک ریڈ نہیں کر پا رہی. دونوں طرف مس ریڈنگ ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے ایک بڑا میجر لیڈرشپ کرائسس جو ہے وہ ابھر کر ہمارے سامنے آ رہا ہے. بالکل صحیح. جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. جب ہم بریک لیں گے تو اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں اطہر کاظمی صاحب سے اور فہد حسین صاحب سے. اطہر صاحب، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کو اگلے دن میں نے ٹی وی پہ سنا، بڑی دلچسپ بات کی انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے پی ٹی آئی کو نہیں آنے دینا اور عوام نے پی ڈی ایم کو نہیں آنے دینا پاور میں. یہ مسئلہ ہے ہمارا سیاست کا اس وقت. ٹھیک، یہ ان کی ذاتی رائے ہے اور میں ان کی رائے کا احترام کرتا ہوں، پر مسئلہ یہ کہ احترام کرتے، اتفاق نہیں کرتے. نہیں میں احترام بھی کرتا ہوں اور جو ہے پر پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں آئین ہمارے پاس موجود ہے، ہم کوئی کسی ارتقائی عمل سے نہیں گزرے. 50 سال پہلے ایک سیٹل پرنسپل ہو گیا، ہمارے عمرانی معاہدہ ہو گیا، ایک سوشل کانٹریکٹ ہے ہمارے پاس اور اس میں بالکل واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ کس نے کس طرح حکومت میں آنا ہے. اور ہمارے ادارے ویسے ہی سیاست سے علیحدہ ہو چکے ہیں، انہوں نے باقاعدہ بتایا گیا، سال بھی بتایا، مہینہ بھی بتایا. تو میں اس سے جو ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اور جو ہے وہ جس کو عوام ووٹ دیں گے وہ آ جائیں گے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایک اور بھی جو بات کرتے ہیں نا، جو چاہے وہ شاہد خاقان عباسی صاحب کریں یا مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کریں، نئی سیاسی جماعتوں کی بات کرتے ہیں، اس بات میں وزن ہے. دیکھیں یہاں پہ پاکستان میں لیفٹ کی اور جو ہے یا فار لیفٹ کی تو بالکل ہی چھوڑ دیں، لیفٹ سینٹر کی پولیٹکس بالکل یہاں پہ آپ کو کہیں پہ نظر ہی نہیں آ رہی. پیپلز پارٹی بھی ایک زمانے میں جو لیفٹ کی پولیٹکس کرتی تھی، اب وہ آپ دیکھیں جے یو آئی ایف کے ساتھ بیٹھے ہوئے اس کے سر وہ تو ٹھیک ہے، مگر مطلب کہ ایک کیپٹلسٹ جو چاکلیٹ کینڈی بیچتے ہیں، دوسرے ایئر بلو چلاتے ہیں اور تیسرے اسلام آباد کے کھوکھر صاحب، وہ اب ان سے اب لیفٹ کی تو سیاست نہ ایکسپیکٹ کریں نا. وہ بات تو کر رہے ہیں نا، گنجائش ہے مارکیٹ میں تو وہ بات مطلب کہ اچھے لوگ ہیں، نئی جماعت بھی بنائیں، بٹ یہ کدھر اطہر صاحب تو اس کو سیاست میں لیفٹ کی سیاست میں لے گئے. دیکھیے مجھے نہیں پتا کہ وہ لیفٹ کی سیاست کریں گے، لیکن اگر ایک اس وقت ایک جماعت سے زیادہ ایک میسج کی ضرورت ہے. وہ جماعت اگر بنتی ہے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن دیکھیے اس وقت آپ کو جتنی بھی جماعتیں ہیں جو مین سٹریم میں آپ کو نظر آ رہی ہیں، ان سب کے پاس کیا بیانیہ ہے؟ وہ بیانیہ وکٹم ہوڈ کا. ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، پی ٹی آئی بھی یہی کہہ رہی ہے، پی ایم ایل این بھی یہی کہہ رہی ہے، پیپلز پارٹی کا تو دہائیوں سے یہی ہے، وکٹم ہوڈ. وکٹم ہوڈ کے چکر میں اس ملک کا جو ہے وہ ستیہ ناش ہو کے رہ گیا ہے. چنانچہ اس وقت اگر کوئی شخص یہ آ کے بات کرے، کوئی شخص، کوئی جماعت ہو، کوئی گروپ ہو، کوئی بھی اس طرح کے لوگ ہوں جو تھوڑا ایک باقاعدہ طور پر اس ڈسکورس میں اپنا کوئی حصہ ڈالنا چاہیں اور وہ یہ بات کریں کہ دیکھیں یہ معاملات ہیں، یہ حالات ہیں، اس طریقے سے ہمیں آگے چلنا ہے، اور وہ خالی کھوکھلے نعروں کی بات نہ کریں بلکہ اسپیسیفک سولوشنز لے کر آئیں، تو میرے خیال میں اس کی جگہ ہے. ہم یہ الیکٹریٹ جاننا چاہتا ہے کہ اس بحران سے ہم نے نکلنا کیسے ہے، اور وہ یہ نہیں سننا چاہتا کہ جی ہم تب اس لیے اس طرح نکلیں گے کہ ہمارے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں پہلے ہم ان کی درستگی کریں گے. میرے خیال میں اس لیے اگر مصطفیٰ کھوکھر یا مفتاح اسماعیل یا شاہد صاحب جو ہیں وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں، اس طرح کی آواز کی جگہ ہے میرے خیال میں. اطہر صاحب یور کنکلوڈنگ ریمارکس. اس وقت میں نے آپ کو بیچ میں میں بالکل ایگری کرتا ہوں. دیکھیں گنجائش ہے ہماری سیاست کے اندر، اور نئی پارٹیوں کا بننا اور نئے لوگوں کا ایک نئے بیانیے کے ساتھ سامنے آنا میرے خیال میں خوش آئند چیز ہے جس کو ویلکم کیا جانا چاہیے. اور یہی 3 کر لیں گے یا آپ کو لگتا ہے کوئی اور ہوگا؟ چوتھا بھی کوئی مل سکتا ہے، 5واں بھی آ سکتا ہے، وہ جو تو اب ڈیپینڈ کرتا ہے ان کے اوپر، لیکن کوئی بھی کرے ایز لانگ ایز پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق کرے، ڈیموکریٹک پرنسپلز کے مطابق کرے، تو وی شوڈ آل ویلکم اٹ. ویری کوئکلی فہد صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ شاید خاقان عباسی صاحب اتنا بڑا قدم لے لیں گے؟ باقی 2 تو مطلب کہ تیار ہی لگ رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ حالات اسی طرف جا رہے ہیں، میری سینس مجھے ہی بتا رہی ہے.
میں آپ کو ایک چھوٹی سی خبر بھی دے دوں ہاں، آپ کے پروگرام میں. جی جی. پچھلے جو 4 وزرائے اعظم گزرے ہیں اس میں شاہد خاقان عباسی صاحب بھی تھے. ایک انتہائی معتبر شخصیت نے یہ خود کہا کہ سب کے ساتھ کام کیا ہے، سب سے زیادہ کمپیٹنٹ شاہد خاقان عباسی تھے. اچھا، یہ فیصلہ سازی والے لوگوں کی بات کر رہے ہیں. ایسی بس بات کر رہا ہوں. بہت بہت شکریہ ہمارے 2 مہمانوں کا، انہوں نے ہماری کالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. وی ول بی بیک آن منڈے ناؤ.